شہید ہو گئے کچھ اور تیرے لال حسین، ہے شہیدوں کا لہو خاص عطا قوم اور فرد کو بھی دیتا ہے ایک زیست نئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے تیرے لال حسین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع رضوی۔ آج جس شہید کے بارے میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں استاد محترم پروفیسر سبط جعفر صاحب، یہ وہ شہید عزیزان جو ہر دل عزیز، اور اگر آپ وادی حسین جائیں تو آپ کو وادی حسین میں یہ ایک واحد قبر نظر آئے گی کہ جو کبھی سوکھی نہیں ہے اور جس پہ ہر وقت تازہ پھول پھڑے رہتے ہیں۔ یقیناً بات یہی ہے کہ جو بھی جوان وادی حسین جاتا ہے وہ اس قبر کے اوپر پانی ضرور ڈالتا ہے، اپنے مردوں کے پاس ضرور جاتا ہے، ساتھ ساتھ استاد محترم کی قبر پہ ضرور جاتا ہے اور وہاں پہ پھول بھی ضرور ڈالتا ہے۔ اور انتظامیہ نے وہاں پہ نکاسی آب کے لیے اتنا پانی اس پہ پڑتا ہے کہ نکاسی آب کے لیے سائیڈ میں ایک پائپ بھی لگایا ہوا، اگر آپ وہاں غور کریں گے۔ یہ ہے لوگوں کی محبت کا عالم۔ استاد کی زندگی میں بھی استاد سے محبت کرتے رہے اور استاد کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں استاد کو۔ اور عزیزان گرامی، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ استاد محترم پروفیسر سبط جعفر کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کے اندر بہت شدید جاذبیت تھی، اور ہر شخص جو شخص بھی ان سے ملتا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت پہلے سے انہیں جانتا ہے، بہت پہلے سے اس کی ملاقات ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اس عظیم شخصیت پہ گفتگو کرنے کے لیے یقیناً یہ ساعتیں بہت کم ہیں اور ایک طویل وقت چاہیے کہ ہم بیٹھیں اور اس عظیم شخصیت کو ڈسکس کریں، ان کے حالات زندگی کو ڈسکس کریں، ان کے طریقہ کار کو ڈسکس کریں، ان کے اپنے جو ان کی مہارت تھی، جو ان کے جوہر تھے، اس پہ ڈسکشن کریں۔ مشکل ہے مختصر وقت میں ڈسکشن کرنا، لیکن یہ کہ ہم نے آج یہاں مدعو کیا ہوا ہے استاد کے بہت ہی نزدیکی افراد کو، جو استاد کے نزدیک رہے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ استاد کے بہت نزدیک رہے، ہماری جہاں تک پہنچتی ہم جن لوگوں کو یہاں آپ کے سامنے لا سکے۔ میں انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں پروفیسر ناگپال صاحب کا، کہ جو انگلش کے پروفیسر ہیں، استاد کے بہت نزدیکی ہیں، اور سن 82 سے لے کے استاد کی شہادت تک وہ استاد کے ساتھ رہیں، اور گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج لیاقت آباد قاسم آباد میں پڑھاتے بھی رہے ہیں اور استاد کے ساتھ وہاں رہے ہیں، خود بھی پرنسپل رہے ہیں اور پھر استاد بھی، یقیناً جیسا کہ آپ جانتے ہیں استاد بھی پرنسپل تھے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ میں ہمارے ناصر بھائی تشریف فرمائیں، آپ جو ہیں وہ قومیات کے آدمی ماشاءاللہ، لوگ جانتے ہیں ان کو، اور آپ IRC ٹرسٹ کے حوالے سے لوگ بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئیں یہاں پہ، اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اصفر، استاد کے شاگرد بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ داماد بھی ہیں، تو گھر کی باتیں داماد سے انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیت کے باوجود بھی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لے کر آئے۔ میں بات کا آغاز کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ پروفیسر صاحب بہت قریب رہے، اور میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، سمجھنا چاہوں گا استاد کی شخصیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ بہت نزدیک رہے اور آپ نے ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا، تو کچھ بتائیں استاد کی اپنی ایجوکیشن اور اپنے لیول کے بارے میں۔ سنا تھا کہ وہ کمیشن کا ایگزام بھی پاس کیے ہوئے ہیں اور بہت کچھ کیا ہوا ہے، تو کچھ نظر ڈالیں اس جی، میں تو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں، وہ میرے چھوٹے بھائی تھے، مگر جو ہمارا رشتہ تھا وہ بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ 82 میں وہ لیکچرر لگے۔ آپ تدریس کی بات کر رہے ہیں تو جس حوالے سے لوگ انہیں جانتے ہیں، اسی مہارت سے وہ پڑھاتے تھے۔ پاکستان اسٹڈی، اسلامیات، اردو، سماجیات، واٹ ناٹ،
ایک چیز میں بتا دوں، وہ CSS پاس کیے ہوئے تھے CSS جی کمیشن ایگزام پاس کر. ہاں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے تدریس کو، ہمارے ہاں کچھ مشترکہ باتیں ہیں، بالکل مشترکہ باتیں ہیں، اور یہ اتنا گہرا رشتہ اسی وجہ سے ہوا. میں CSS کو معاف کیجیے پڑھاتا ہوں، 23-24 بیچز میں نے نکالی ہیں ڈیفینس میں، مگر میں CSS افسر بننا نہیں چاہتا. بالکل کہہ رہا ہوں کہ وہ مشترکہ سی باتیں ہیں بہت ساری. ہم لوگ سادہ لوگ، لو پروفائل رکھنے والے لوگ ہیں. یہ عظیم آدمی تھے. انسان کے حوالے سے اگر میں بات کروں، مشکل سے آپ چراغ ڈھونڈنے سے بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو آپ سبط جعفر کے سامنے رکھ سکے. 82 میں یہ لیکچرر ہو کے آئے، میں 77 سے لیکچرر تھا، اور یہاں پہ اس کالج میں 80 سے اچھا آپ سینئر استاد سروسز، جی میں ان سے سینئر تھا. مگر پہلے دن سے پتہ نہیں کیا کشش ہوتی ہے یا ایک دوسرے کی، ہم جب ملے تو ملے. ہمارے ہاں گاؤں میں یا علی مدد کہا جاتا ہے سلام جو ہے جب ہم دیتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی. یہ کیا نہیں جانتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر روشنی ڈالوں. ہمارے ہاں ٹیبل ٹینس کی یعنی گیم ہم کھیلتے تھے جب ہم فارغ ہوتے تھے. بہت اچھے لوگ وہاں پہ. نام تو اس کا لیاقت آباد قاسم آباد ہے، جو کہ اعلان کے باوجود اب سبط جعفر نہیں ہو سکا. اس کا نام ہونا چاہیے. ہی ڈیزرس. وہ پرنسپل تھے، پرنسپل کی چیئر پہ ان کو شہادت ملی ہے، تو اس کالج کا نام ان کے نام سے منسوب ہونا چاہیے، میرا مطالبہ ہے. ٹیبل ٹینس میں ان جیسا ماہر کوئی نہیں. اچھا جی یعنی میں دوسرے نمبر پہ تھا. ہاں میں بھی ٹرافیاں جیتتا تھا، مگر یہ کیا بلا کا کھیل کھیلتے تھے. شاعری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. عربی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، یعنی مہارت کے ساتھ. اور جو کہ آپ ان کو استاد کہتے ہیں، نہ صرف سوز قوانی سکھاتے تھے بلکہ شاعری میں بھی کئی لوگوں کی چیزیں درست کرتے بالکل تھے. شاعری بھی سکھاتے تھے. واہ. انہوں نے ادارہ قائم کیا تو مجھے کہا کہ آپ، کیونکہ میں گاتا ہوں غنا کے حوالے سے، تو مجھے وہاں بلایا کہ آپ ان کو بتائیے کہ آواز پہ کنٹرول کیسے ہونا چاہیے، سانس کس طرح لینی چاہیے. تو جو جانتے ہیں وہ بتا دیا تھا. ان کی شخصیت میں جو بلا کی سادگی تھی نا، میں کہتا ہوں کہ عظیم لوگ وہ ہیں جو عظیم ہو کر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. صحیح بات ہے. یہ صحیح بات ہے. ڈاؤن اپنے ٹو آپ ارتھ کو خاکسار کہتے تھے، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے موٹر سائیکل پہ سینڈل پہنے ہوئے، عام سے بشٹ اور پینٹ میں جاتے تھے. ان کی نظر گاڑی کی گئی. ان کے چاہنے والے بہت تھے، بہت تھے. گھر دے دیا گیا. اتفاق سے ہم دونوں میں یہ بات بھی مشترکہ ہے. مجھے بھی کسی نے جگہ آفر کی تو مجھے کہتے تھے بھائی دیکھو ہم کیسے ایک ساتھ چل رہے ہیں. گاڑی انہوں نے استعمال نہیں کی. عجیب بات ہے. ابو ذر کو میں نے کہا بیٹا تم چلاؤ. ہفتہ بھر مشکل سے چلایا ہوگا. وہ گاڑی وہیں کھڑی ریڈ رنگ کی تھی، وہیں خراب ہو گئی. آخر اسے نکالنا پڑا. ہمیشہ موٹر سائیکل پہ چلتے تھے، اور ایک دن میں 6-6 8-8 پروگرام اٹینڈ کرتے تھے. رات کو 12 1 2 بجے روٹین میں. حتیٰ کہ میں نے ایک دفعہ بھابھی سے پوچھ لیا، اور میں کہتا ہوں کہ میری بھابھی اگر یہ نہ ہوتی ان کے ساتھ تو سبط جعفر نہ ہوتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی اتنا انہوں نے ساتھ دیا. اور خود بھی بہت ماسٹر استانی بھی ہیں، اور ہمارے اس کام میں بھی بہت ماہر ہیں. خود ذاکرہ بھی ہیں میں یوں کہہ دوں، اور شاعرہ بھی ہیں. بالکل ایک جیسے دونوں. تو ان کی شخصیت میں جو غریب پروری تھی، آپ انہیں ایک انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو سبط جعفر کی شخصیت میں دیکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی سب کے کام، کوئی بھی ہو، وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، تو بڑی انٹرسٹ لے کر ان کی آرگنائزیشن میں کہوں گا اسی حوالے سے کہ ہم لوگ ان سے سیکھیں اس بات کو. ایک کاغذ ہوتا تھا، ان پہ وہ لکھ کے نکلتے تھے کہ گھر سے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور وہ بڑی لمبی لسٹ ہوتی تھی.
میں جب کالج آتا تھا تو کہتا تھا وہ لسٹ دکھاؤ آج کہاں کہاں جانا ہے تمہیں. کیا یار شخص تھا. بہرحال اس پہ میں بولتا ہی رہوں گا. میں چاہوں گا میں سوچیے میں جی یہ ضرور. اب اسی متصل بات اس سے کہنے بتایا جیسے پروفیسر صاحب نے ناصر بھائی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل ورک میں بھی انوالو رہتے تھے اور لوگ سکھ ہو عیسائی ہو ہندو ہو کوئی کام کرتے تھے. تب ورک ایجوکیشن کے حوالے سے کام میں انہوں نے جو اسکول وغیرہ کی تعمیر کے حوالے سے کام کیا ہے کچھ آپ اس کے اندر بہت زیادہ انوالو رہے ہیں اور کچھ بتائیں لوگوں کو کس جگہ پہ بنایا اور کیسے بنایا اور کیا طریقہ تھا استاد کا. ہاسپٹلس بنوائی سوشل. سر میرا ان کا جو واسطہ پڑا 1990 سے جب IRC آباد ہوا تو جی جی وہیں سے. ویسے تو خیر بہت پہلے سے ان کو جانتا تھا اور کون نہیں جانتا تھا, صحیح بات, لیکن میرا وہاں سے ان سے تھوڑا قرب حاصل کیا میں نے اور پھر وہ آہستہ آہستہ قرب بڑھتا ہی چلا گیا. 2012 میں ایک دن مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ ناصر وہ کل 3 بجے کیا کر رہا ہو. تو میں نے بولا استاد کچھ نہیں کر رہا, ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے کیونکہ پیشے کے اعتبار سے میں سول انجینئر ہوں اور میری اپنی کمپنی ہے. تو میں نے کہا استاد صبح اٹھ کے مجھے کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا ہے, آپ حکم کریں. کہنے یار 3 بجے آ جاؤ. کچھ بھی نہیں بتایا گا, 3 بجے آ جاؤ. میں چلا گیا. میں وہاں گیا تو گھر پہ ان کے تو وہاں 2 لوگ اور بھی تھے, ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. کہنے اورنگی ٹاؤن جانا ہے. ہم چلے گئے, وہ گاڑی چلتی رہی بھائی اورنگی ٹاؤن گئے. میں نے کہا استاد یہ تو آخر آ گیا. کہنا کوئی بات نہیں, کیونکہ جہاں ہم پہنچے تو احتیاط ٹاؤن شروع ہو جاتا ہے. احتیاط ٹاؤن بلدیہ کا حصہ ہے اور کہنا سیدھے ہاتھ پہ لے لو. تو وہ رئیس امروہی کالونی کا اینڈ تھا بالکل. وہاں ہم رکے تو وہ ایک مسجد امام بارگاہ کے پاس بیت اہل بیت, وہاں اترے, اندر گئے, صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہ اس کے برابر میں لے گئے بارگاہ کے. تو ایک اس وقت مدرسہ وہاں پہ چل رہا تھا, بچے پڑھ رہے تھے. تو اس کو تو ٹوٹا پھوٹا تھا وہ تھا, کچھ کلاسیں اوپر نیچے, کسی کی چھت نیچے, کسی کہیں دریا تو کہیں کرسیاں, مطلب بہت وہ تھی. انہوں نے مجھے دکھایا, کہنے لگے ناصر اس اسکول کو تعمیر کرنا ہے. اچھا, اور بہت اچھی طریقے سے اس کو مطلب. میں نے کہا ٹھیک ہے استاد ہو جائے گا, لیکن اس زمانے میں ٹارگیٹ کلنگ بہت تھی اورنگی ٹاؤن میں, اور وہ ایریا بھی اتنا خطرناک تھا. تو میں نے کہا استاد یہاں تو لائف رسک ہے. تو اس پہ انہوں نے جو جملہ کہا نا, مطلب بس اس جملے نے مجھے ختم کر دیا. کہنے لگے ناصر بھائی بات یہ ہے کہ شہر میں تو بہت لوگ چھم چھم کرنے والے ہوتے ہیں, یہ اس کچی آبادی میں کوئی نہیں آئے گا. ہم بھی شاید اس کو بنانے کے بعد نہیں آئے. یہاں 350 بچے پڑھتے ہیں دن میں, اسکول ہے, اور شام کو یہیں پہ 300 بچوں کا مدرسہ ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے لگا ہوا تھا, اور بچے موجود تھے وہاں پہ. تو یہ تو چاہے لائف رسک ہو یا کچھ بھی ہو, اس کو تعمیر ہونا ہے. یہ میرے زندگی کا مقصد ہے. بس میں نے کہا استاد بات ختم ہو گئی, میں جب آپ کا حکم ہے تو. اچھا بات ہے کہ وہ اتنا مطلب متقی پرہیزگار آدمی, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ولی نہیں تھا لیکن ولی جیسا تھا, تو اس کو کون انکار کرتا. میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی. بہرحال وہ میں نے اس کا باقاعدہ آرکیٹیکٹ کو میں لے گیا, اس کو میں نے ڈیزائن کروایا. سر مجھے نہیں پتہ فنڈ ریزنگ کا, میں نے اس کی وہ آبادی جو بتا رہے ہیں آپ وہاں سے تو فنڈ وہاں سے تو ایک مطلب روپے کی وہ نہیں تھی. استاد نے خود اس کو رکھا. جب اسٹیمیٹ, جب ڈرائنگ تیار ہو گئی, سب اس سے اپروول ہو گئی, تو اس کا اسٹیمیٹ کیا گیا 43 لاکھ روپے کا اس کی کاسٹ تھی. 43 lakhs. یا بتا رہے 2012 کی بات, 2012 کی. اور شہادت میں خیال میں 2013 میں نا. جی جی ہاں 13 تو 18 مارچ. جی, تو وہ کاسٹنگ کر لی, طے ہو گیا, شیڈولنگ کر لی, موڈ آف پیمنٹ بنا دی گئی, اور کام شروع ہو گیا. اور آپ یقین نہیں کریں کہ جب موڈ آف پیمنٹ میں جب ٹائم آتا تھا نا, تو اس سے ایک دن پہلے مجھے تلاش کرتے پھرتے تھے, ناصر کہاں ہوں. میں نے کہا سر میں تو سائٹ پر ہوں. یار کب آؤ گے, IRC کب آؤ گے, گھر پہ کب آؤ گے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے. کہہ لیں یار وہ تمہاری امانت پڑی ہے. میں نے کون سی امانت. کہہ لیں یار وہ پیسے نہیں ہے. میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ بارگاہ میں ہمارا آفس سیکورٹی کو دے کے چلے جاتے تھے.
مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان ٹائم کام ہو جائے. ان ٹائم کام ہو جائے. اور الحمدللہ انہوں نے 43 لاکھ روپے مجھے لا کر دیے اور وہ 6 مہینے میں اسکول تعمیر ہو گیا. کہاں سر لے کے آئے میں نے نہ ان سے پوچھا اور نہ انہوں نے مجھے بتایا اور مجھے ضرورت بھی نہیں تھی. صحیح بات. بالکل. اور وہ تعمیر ہوا اور وہ بڑی سادگی کے ساتھ اس کا افتتاح وہاں کے لوگوں نے استاد کے ہاتھوں ہی کروایا. اچھا استاد کے ہاتھوں ہی. اور یہ مطلب دسمبر 2012 کی بات ہے اور اس کے 3 مہینے کے بعد ان ظالموں نے جو ہے نا وہ. اب کیا ہے وہاں؟ اب بھی وہ اسکول قائم ہے اور وہاں پہ جو بھی کچھ چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے میں آپ کو بھی لے کے آپ کو بھی دکھایا میں نے. ہمیں ضرور اس کی سرپرستی کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے. وہ وہاں پہ میں نے کچھ فرنیچر کا مسئلہ تھا تو جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے حل کیا. وہاں پہ ان کو میں نے ٹیبلیں وغیرہ دیں. وہ جو صاحب چلا رہے ہیں وہاں پہ امیر عباس صاحب, وہ میرے رابطے میں رہتے ہیں. ابھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اب ضرورت پڑ رہی ہے کلاسوں کی تو فرسٹ فلور کے لیے, کیونکہ اس میں گراؤنڈ پلس 3 کا پروویژن ہے جو ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. میرا بڑھ رہا ہے نا اس میں, جی ہو رہی ہے. جی. اچھا میں اسفر سے سوال کرنا چاہوں گا. اسفر یہ تو خیر آپ نے سنا پروفیسر صاحب کی باتیں, ناصر بھائی کی باتیں. خود آپ استاد کے شاگرد بھی رہے ہیں اور شادی سے پہلے شاگرد رہے ہیں, ایسے ہی بعد بھی استاد کی شاگردی آپ کے پاس رہی. اچھا گھر میں استاد کو استاد ہی کہتے ہیں یا ابو یا کچھ اور دوسرا؟ ایک تو پہلے شجاع بھائی آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ استاد جیسی شخصیت کے بارے میں لب کشائی کر سکوں, اور دوسرا ہدیت اہمیت پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے بارے میں جو کہ آپ پیش کر رہے ہیں. تیرے لال حسین پروردگار اس کو قبول فرمائے. اور اس سے پہلے کچھ بولوں سر کے سامنے اور ناصر بھائی سے اجازت چاہوں گا کیونکہ بسم اللہ بسم اللہ. بہرحال جیسا کہ استاد کا رشتہ ہر ایک کے ساتھ ہی انمول تھا تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے تھا, مگر عموماً یہ ہوتا تھا شاگردی کا رشتہ ہمیشہ آگے رہتا تھا, رشتہ داری ہمیشہ پیچھے رہتی تھی. اور اس کی بھرپور عکاسی لوگوں نے اس کا مظاہرہ دیکھا کہ کہیں پہ بھی ریکارڈنگ ہو, کوئی پروگرام ہو, ہمیشہ استاد نے ابو ذر کو جو اپنا فرزند ہوتے ہیں ان کو پیچھے رکھا, اپنے شاگرد اور دیگر لوگوں کو آگے رکھا, جبکہ معاشرے کی روش سے بالکل مختلف بات ہے, مگر یہ ایسا تھا. تو شاگرد کی حیثیت ہمیشہ آگے رہی اور جو رشتہ داری ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہی. کیسا گھر میں کیسے ہیں استاد؟ بھائی استاد تو وہی بات ہے کہ عموماً استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ اصل میں اگر آدمی کے کردار کے اور شخصیت کے بارے میں اندازہ کرنا ہے تو اس کے گھر والوں سے رائے لو, وہ صحیح بتائیں گے. اور میرا پوچھنا ہے مثلا استاد کی ایک طبیعت جو ہے نا اس میں مزاح کون سا تھا؟ جی بالکل, تو گھر میں بھی ایسا ہی جی بالکل بالکل بھرپور اسی طرح سے رہتا تھا, بلکہ ہر جگہ اسی طرح سے ان کا برتاؤ رہتا تھا. بلکہ وہ اپنے مزاح میں بھی ایک بات کہتے تھے کہ میں مزاح کے معاملے میں بہت سیریس ہوں, بہت سیریس ہوتے ہیں. ان کی ایک جملہ ہوتا تھا استاد کا, تو اس میں کہ اس مزاح میں بھی ناصر بھائی بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہت سارے پیغامات ہوتے تھے, سمجھنے والے پہ منحصر ہوتا تھا کہ وہ اس پیغام کو لے لے, وہی کہ بہت شائستہ انداز میں ایک پیغام کو پہنچانا, اور اس میں شاید وہ زیادہ پر اثر ہوتی تھی بات, اور پھر لوگ اس کو سمجھنے والے یقیناً اپنے اندر غصہ آتا تھا استاد کو کبھی گھر کے اندر؟ غصہ تو میں نے باہر کبھی استاد کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. غصہ استاد کہتے تھے. ایسے ایک سوال میں نے ایک دفعہ استاد سے کیا تھا کہ استاد کے اگر کسی بات پہ غصہ آ رہا ہو تو کیا کیا جائے. مجھے یہ سوال آپ کے سوال پہ اپنا وہ سوال یاد آ گیا, تو اس کا جواب استاد نے مجھے دیا تھا کہ بھئی یہ دیکھو کہ اگر تمہارا حق پامال ہو رہا ہے تو صرف نگاہ کر لو, اور اگر کر سکتے ہو, اور دوسرے کا حق پامال ہو رہا ہے تو اس وقت ضرور بولو, اس وقت خاموش نہ رہو. کیا بات. تو یہ جواب تھا جو مجھے ایک دم سے یاد آیا اس بات پہ. تو بس یہی استاد کے بارے میں تھا کہ کسی کا حق پامال ہوتا تھا تو اس وقت ماشاءاللہ ضرور اس اظہار کرتے تھے. اچھی بات ہے. کیا کہیں گے پروفیسر صاحب استاد؟ جی بالکل, بہت. میں یہاں سے ہی اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ غصہ آپ سب جانتے ہیں حرام ہے. غصے کے متعلق میں مولا علی کی بات بتاؤں گا کہ آپ نے بارہا ارشاد فرمایا ہے جو مزہ غصہ پینے کا ہے, جو اس آگ کو کنٹرول کرنے کا ہے, وہ اور کسی چیز کا نہیں. کیوں؟ اگر آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو یہاں روک کے دکھائیے. برداشت کی انتہا ہے, چاہے آپ وہاں سے چلے جائیں. اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی, میں اس کو ایگزامپلیفائی کرنا چاہوں گا. آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی, مگر میری شخصیت کے ساتھ, یا میرے حقوق کو بھی پامال کیا, جو کہ ناقابل برداشت ہے. آپ کے کہی ہوئی کڑوی باتیں اگر میں پی گیا, جیسے میں نے کہا, تو یہ آب حیات وہ ہے کہ آپ 2 دن کے بعد مجھ سے معذرت کرنے خود آئیں گے. صحیح بات. میری یہ جو برداشت ہے نا, آپ
کی برداشت سے باہر چلی جائے گی. جی مثلا یہ میرا سوال یہ ہے اپنا پروفیسر صاحب، جیسے کہ ایسا ہوتا ہے نا اساتذہ احتجاج کرتے ہیں اور اس سے باہر نکل آتے ہیں، کیا ایٹیٹیوڈ رہا ہے کبھی استاد کے حوالے سے؟ جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا اور کا حق پامال ہو رہا ہو تو وہاں خاموش نہیں رہنا. جی تو ٹیچرز کے حوالے سے یہ احتجاج بہت اور خوب اچھا کہ آپ نے یہ پوچھا. جیسے میں نے بتایا کہ جی 82 سے 13 تک جی ہمارا ساتھ رہا اور وہ ہم سے چھین لیے گئے. کیا ان کا برداشت تھا، اور وہاں 3 دفعہ ہم نے احتجاج کیا، اور کس پہ کیا وہ بھی بتاتا ہوں. بہت اچھا کالج تھا، بہت اچھے اساتذہ تھے. یہ آپ ڈگری کالج کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں لیاقت آباد قاسم آباد کی بات کر رہا ہوں، جی جی جس سے آپ سن کر ڈر جائیں گے کہ کون جائے گا. اتنا بہترین اسٹاف اور اتنی محبت کہیں نہیں ملے گی آپ کو. اس سے اندازہ لگا میں ڈی جے سائنس کالج چلا گیا 96 میں، جی مگر جب میری الوداعی تقریب ہو رہی تھی تو میری اس بات کو لوگوں نے اتنا یاد رکھا ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں مگر میں میکے کو نہیں بھول سکتا ہے. یہ میرا میکا ہے اور میں بارہا جاتا رہا، بارہا جیسے میکے دلہن جاتی ہے اپنے سسرال سے. تو وہاں ہماری جڑیں تھیں یوں سمجھے. اور یہ بھی سن لیں کہ میں نے 17 سال وہاں کام کیا ہے. زندگی میں کہیں اتنا بڑا آپ احتجاج کا تذکرہ کر رہے تھے. جی میں بتا رہا ہوں. تو اتنا لمبا عرصہ ہم ساتھ رہے. تو وہاں پہ 3-4 دفعہ احتجاج ہوا. کس بات پہ ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ LLB میں کوئی نہیں پڑھتا اور کاپی کر کے امتحان دیا جاتا ہے. دس از اوپن سیکرٹ. M.Ed کا امتحان ہوئے. عام امتحان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کاپی کرنے دیں، مگر یہ جو 2 امتحانات ہیں نا، اس میں ناممکن ہے کہ آپ کاپی روک سکیں. اچھا. مگر ہمیں تو بڑی بری لت لگی ہوئی تھی کہ یا تو ان کو روکا بھی ہم نے، بہت بورڈ والوں کو روکا، ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ بھائی یہاں نہیں کرواؤ، یہاں بڑے ٹریڈے لوگ ہیں، حالات کے ذمہ دار آپ ہوں گے، لہذا بہتر ہے نہیں کراؤ. انہوں نے ضد کی، بہت مسئلہ ہوا، لڑکے لڑنے پڑے. جب لڑائی حد سے زیادہ چلی گئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے ڈنڈے اٹھائے. اب شاگردوں کو تو ہم نہیں مار سکتے نا، جی جی مگر اپنا، کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ تھا. تو مجھے ایک شخص نے ہاتھ سے پکڑا کہ آپ بیٹھ جائیں. ہم نے کہا کیوں بیٹھ جاؤں؟ جب ہم پر پڑتی ہے تو ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے نا. یہ سب سے آگے ہوتے تھے، یہ بھاگ نہیں جاتے تھے. اچھا. اور وہی بات ہے کہ جب ہم سب کا مشترکہ مفاد آتا ہے، سب سے اچھا بولتے تھے، سب سے اچھی تقریر کرتے تھے، ہمارے معاملات اٹھا کر ہائر اتھارٹیز تک پہنچاتے تھے. جی میں ان کے ساتھ بہرحال برابر تھا، کیونکہ مجھے انگریزی کی وجہ سے زیادہ اہمیت تھی کہ مجھے وہ چیزیں ڈرافٹ وغیرہ کرنی مجھے ہی پڑتی تھی. تو اس طرح 3 دفعہ ایسا کچھ دیکھنے میں آیا، اور تینوں دفعہ یہ صف اول میں تھے. اور جیسا کہ استاد نے کہا کہ وہ دوسرے کا اگر حق ہو تو اس کا، یہ ٹریننگ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان یہی سیکھ لیں. کیوں کہ اگر آپ کسی حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، مولا علی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے بسر کی جائے. بے شک. اور اطمینان وہ ہے. مجھے سبت جعفر، جب میں ایسی کوئی باتیں کہتا ہوں تو یہ بھائی میرے سامنے آ جاتے ہیں. یہ اس کی عملی تصویر تھی کہ جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پوری لسٹ بنا کے نکلتے تھے. کبھی کسی بیوہ کا کام، کبھی کسی یتیم کے حقوق کے لیے کہیں جائیں گے، کسی کا سرٹیفکیٹ بورڈ سے لینا ہوگا، خود آفر کریں گے میں لے آؤں گا. اچھا جی. تو کیا کمال کی شخصیت تھی اور گوناگون شخصیت تھی. ہیلتھ میں مجھے کئی دفعہ بلایا، ہاسپٹلس قائم کیے، اسکولز قائم کیے، ایسے ایسے ہم اس گھروں کی پہ کفالت کرتے تھے. ماشاء اللہ اس پہ بھی ہم موضوع پہ ڈسکس کریں گے. ہم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تیرے لال حسین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع رضوی. انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. کچھ اور تیرے لال حسین. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تیرے لال حسین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع رضوی. ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے پروفیسر ناگپال صاحب، ناصر عباس صاحب اور استاد کے داماد اصفر یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ناصر بھائی سے، جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا، وہاں سے جوڑتے ہوئے ہمارے ناصر بھائی سے سوال میں کرنا ہی چاہوں گا. ناصر بھائی، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہ ٹیچرز کی فلاح و بہبود کے لیے بہت آگے آگے رہتے تھے، اور ٹیچرز کا اگر کوئی حقوق کی بات ہوتی تھی تب بھی کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن ایک بہت بڑی بات استاد کی یہ رہی ہے، وہ قومیات کے سلسلے میں
اور خود آپ بھی قوم کے سلسلے میں تو کام کرتے رہے ہیں، تو اس میں آپ کا ساتھ میں نے بہت دیکھا ہے آئی آر سی کے اندر، اور آپ کے مشورے، ان سے باتیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ استاد قوم کے لیے کیا سوچتے تھے اور کس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے؟ میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیشتر لوگوں نے ان کا یہ جو ہے کردار دیکھا ہوگا. وہ ہمیشہ حق بات کہنے کے لیے چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. ایک جگہ وہ ایک محفل میں کلام پڑھ رہے تھے، تو جب وہ پڑھ کے نیچے آ گئے تو اس کے اندر ایک مولوی پہ شعر تھا. تو میں نے کہا استاد اتنے مولوی بیٹھے اور آپ نے پڑھ دیا. کہنے لگے میں نے تو پڑھا اسی لیے، کوئی بول کے تو دکھائے واہ یا مجھے غلط ثابت کرے. جی، بات تو کہنے کی ہے. کس طرح کی بات تھی؟ مطلب اب کوئی نہیں آتا مولوی کی باتوں میں. ایک کلام تھا ان کا، گرلی نہیں آتے، روشنی نہیں آتی. جی جی اس کا ایک بند تھا جی جی کہ وہ اب کوئی نہیں آتا مولوی کی باتوں میں. تو وہ اس پہ کہنے لگا کوئی بولے. اور اس کے علاوہ قومیات کے حوالے سے ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تھا شہید کا، لالو کھیت پہ کچھ وہ ہو گیا. استاد آئی آر سی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لڑکوں نے آ کے آئی آر سی میں بہت احتجاج شروع کر دیا روڈ کے باہر. اور یہ وہ استاد فوراً وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے سب کو لڑکوں کو بلایا کہ یہ بری بات ہے اچھا اور یہ پیغام اچھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ ایسی حرکتیں نہیں کریں، اور خاص طور سے امام بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کے. اور یہ ان کی بات کی تاثیر تھی کہ اس میں ہر مزاج کے لوگ تھے. ہو سکتا ہے کچھ پروفیشنل بھی ہوں، لیکن سب کے سب بالکل خاموشی سے چلے گئے. تو باقی میں نے ان کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ کسی نے کوئی زیادتی کی کسی محفل میں نظامت کرتے ہوئے کسی شاعر نے، تو اس کو وہ ٹوک دیا کرتے تھے بھائی یہ بچہ ہے. مطلب وہ احترام نہیں کرتے تھے کہ کوئی بہت بڑا وہ بیٹھا ہوا ہے. اور ایک دفعہ ایک محفل ہے کراچی کی، بہت مشہور محفل ہے، اور وہ محفلیں کے بعد ہی کراچی میں اتنی محفلوں کا رواج پڑا، اور وہ ہے امام بارگاہ عسکری کی. جی جی ایک رجب کی جہاں محفل. صرف شعراء ہوتے ہیں. جی شعراء ہوتے منقود خان نہیں ہیں، ہوتے. لیکن وہاں ایک زمانے میں تو بہت کیا بلا کا اس میں رش ہوتا تھا اور جگہ نہیں ملتی تھی، آپ اندر نہیں جا سکتے تھے. اچھا ہاں جو بیٹھ گیا تو بس وہ بیٹھ گیا. تو وہاں پہ استاد کا نمبر آیا. تو ہوا یہ کہ اس محفل کی صدارت آج بھی اور شروع سے شارد دہلوی صاحب کرتے تھے، لیکن اس دن صدر بدلا ہوا تھا محفل میں. اچھا تو اس میں ہوا یہ کہ جب انہوں نے اپنا پمفلیٹ بنایا تو اس کے اندر ان کا نام 7ویں نمبر پہ چلا گیا، شارد دہلوی صاحب. شارد دہلوی صاحب کا. اچھا مطلب پہلے صدر صاحب آ گئے، ناظم آ گئے، پھر کچھ انڈیا سے بھی شعراء آتے ہیں اس محفل کے اندر، ان کے نام آ گئے. پھر جو کراچی سے باہر سے شعراء تھے ان کے نام آ گئے، تو ان کا 7ویں نمبر پہ نام دیا. جب استاد کا نمبر آیا تو استاد نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں اس محفل میں پچھلے 15-16 سال سے شرکت کر رہا ہوں، جب یہ ایک بلب میں ہوا کرتی تھی، اچھا اور آج ماشاءاللہ سے یہ کیا چک و چون کر دینے والی روشنی اور اتنی رونق ہے، اور مولا اور برکت دے اس میں. تو اس وقت بھی صدارت جو ہے نا وہ شہزاد صاحب ہی کرتے تھے، جب ایک ممبر پہ بیٹھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے. آج اتنا بڑا تخت ہے اور اس میں بہت سارے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ موجود. لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی جب مسلسل اس کے اندر اور اس پہ اپنا احتجاج صدارت ریکارڈ کروایا پہ تھا، اور یہ کہہ کے انہوں نے کلام پڑھا. واہ انہوں نے اپنا کلام پڑھ کے، میں اس شخصیت کا صدارت جو کری تھی اس کا نام نہیں لوں گا، تو ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ پھر بہت زیادہ بریف کرنا پڑے گا مجھے. جی جی اس کے بعد وہ ختم ہو گیا پروگرام، وہ آگے وہاں سے پڑھ کے. تو اچھا ہم لوگ تو حقیقت میں کہ انتظار کرتے تھے کہ بھائی استاد پڑھیں تو پھر ہم لوگ گھر جائیں. تو وہی وہ استاد جب پڑھ کے نکلے باہر، اور خیر استاد کا ایک مزاج تھا پڑھنے کے بعد وہ کم سے کم ایک آدمی کو ضرور سنتے تھے، صحیح. فوراً محفل سے یا مجلس سے اٹھ کے نہیں نہیں جاتے. جاتے. ٹھیک ہے. تو بلکہ 2-3 لوگوں کو سن کے پھر وہ باہر نکلے. آپ کو پتا جب وہ نکلتے تو خود انجمن تھے، 20-25 لوگ تو ویسے ہی ان کے ساتھ اس سے مسابقہ کرنے کے لیے مشتاق ہوتے تھے. تو ہر بات ختم ہو گئی. اگلے سال ان کا نام ہی نہیں آیا اس میں.
اس محفل میں. اچھا. تو میں نے کہا استاد یہ تو آپ کی تقریر کہنے گئے پہ تو کیا ہو گیا بھائی؟ میں کہا یہی محفل ہے. کہنا محفل میں نام آنے کا مجھے وہ نہیں ہے، لیکن مجھے اگر میں وہاں سے خاموش آ جاتا تو وہ مجھے رنج بہت ہوتا. خود کو معاف نہ کر پاتے کیونکہ یہ ان کی عادت کا حصہ تھا. کیونکہ یہ مطلب انصاف کے خلاف تھا. بالکل. عدل میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ عدل خدا کی شان ہے. بے شک صحیح بات صحیح بات. یہ انصاف کے خلاف تھا کہ میں خاموش اور لوگوں کی طرح خاموشی سے آ جاتا. اور اس یہ بھی دیکھیے المیہ کہ وہ جب محفل ختم ہوئی تو صدارتی جو تھا انہوں نے کلام نہیں پڑھا، خطاب کیا ہے. اچھا. اور مشاعرے کی محفل ہے ترہی. یہ بھی ظلم دیکھ لیں آپ. ہاں. وہ الگ ان کے ساتھ الگ جاتی ہوئی ان کو تو پھر کسی اور وجہ سے بٹھایا ہوگا، کوئی اور ریزن سر. لیکن وہ اتنی بڑی محفل تھی، وہ بہت بڑی محفل تھی کراچی کی. صحیح. اور ابھی بھی ہے محفل ہوتی ہے. سمجھنا چاہیے تھا. صحیح بات. ہاں بڑی چھوٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم کیوں ایسے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض کر دیا یا کوئی ہمیں وہ کہہ دیا تو اس کو بلایا ہی نہیں. اچھا یہ ایک جگہ نہیں ہوا، ایک اور جگہ بھی ایسا ہی ہوا ہے. اعتراض کی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہیں اس آدمی کو کہ جو کب سے آپ کے ساتھ تھا. ایسا کیوں ہے؟ اور میرا خیال ہے استاد کے ساتھ تو یہ کئی جگہ ہوا ہے. یہ لوگوں کی انا پرستی ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اعتراض برداشت نہیں ہے. جی سچ برداشت خود نہیں کو ہے. چاہتا ہے. اور آپ اعتراض نہیں کہیے اس کو، سچ برداشت نہیں ہے. یہ بالکل سچ تھی جو بات انہوں نے کی تھی. اگر غلط کی ہوتی تو اس وقت کوئی بھی ٹوک سکتا تھا نا. ہو سکتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. یا صاحب صدر یہ جو صدر صاحب کو لے کر آئے تھے جو وہ صاحب اس وقت نظامت کر رہے تھے. جبکہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ٹونٹنگ نہیں کی ہے، انہوں نے ایک اصول بتایا. ایک اصول بتایا انہوں نے نہ پیچھے سے کوئی ٹونٹنگ کی ہے. جب ان کا نمبر آیا پڑھنے کا جی تو اچھا پڑھنے سے پہلے ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کچھ نہ کوئی ایک دو جملے ضرور بولتے تھے. ہاں بالکل صحیح ہے نا. ہم نے یہی سیکھا استاد سے. جی تو وہ محفل بن جاتی ہے. جی تو انہوں نے بھائی اس دن جو نا پھر انہوں نے یہی جملے بول کے اور اپنا طرح ہی کلام پڑھا اور بڑا مارکیٹ تو لارا کلام پڑھا وہ انہوں نے. اور وہ اپنا پڑھ کے آ گئے. 2 سال تک انہوں نے ان کو نہیں بلایا. اچھا. تو کہنے لگے مجھے 2 سال تک سے اس کے بعد بلایا ہو ساتھ. پھر اس کے بعد وہ ان کے گھر گئے. اچھا. اور ان سے تلافی کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ہاں تو استاد نے معاف بھی کر دیا نا. بڑے دل کا. انہوں نے اس کو الگ کا مسئلہ نہیں بنایا. واہ یہ بڑی بات. پھر وہ تیسرے سال اس محفل میں شریک ہوئے. ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے. آپ معاف اس کو کہتے ہیں جب پریکٹیکلی اس کا ثبوت دیں. اور معاف کرنا بہت بڑی خوبی ہے. اللہ کہتا ہے تم یہاں معاف کرو تو میں تمہیں معاف کروں. کیا بات ہے. یہاں بخشو تو میں تمہیں بخش دوں. بالکل بے شک. اور یہ ان میں چیزیں بھری ہوئی تھی. واہ. میں نے جو نام نہیں لیے نا جو اس محفل میں موجود تھے وہ اس واقعے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. ہاں اس لیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ہم جا رہے ہیں. اچھی بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسفر بالکل الگ سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. یہ مجھے بتائیں کہ استاد نے آپ کو تو ٹرین کیا ہے ماشاءاللہ. میں نے دیکھا ابھی آپ کلاسز وغیرہ 6 گھنٹے کی کلاسز ہوتی تھی استاد کی IRC میں. یاد ناصر بھائی کے پاس وہاں پہ 6 گھنٹے کا. اچھا فیملی میں اور لوگوں کو بھی استاد نے ٹرین کیا ہے؟ مطلب کہ ابو ذر کو اسی طرح سے لے کے بیٹھے یا بچوں کو دیگر بچوں؟ یہ اس میں اپنا نقطہ نظر یا اپنی آبزرویشن آپ کو بتاؤں گا. ہاں کہ استاد نے مطلب سوری چائے پیتے چلیں آپ. جی بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی. کہ یہ کہ اوروں کو زیادہ سکھایا. اچھا شاید یہ مطلب حد ادب جوڑ کے بات کہوں گا. ابو ذر کو کم بتایا مگر اس کا اثر مولا نے یہ دیا کہ ابو ذر کی آواز آج دنیا معترف ہے ان کی ماشاءاللہ. اور وہی کہ مولا نے وہی ان کے ابو ذر وہ جو ان کا جو استاد کا انداز ادائیگی تھا وہ ابو ذر کے اندر وہ شوق وہ ذوق وہ سب چیزیں خود ہی آ گئی. بالکل جی بالکل اسی طرح سے. اور یہاں ایک کچھ چند باتوں کی اور وضاحت کروں میں. جو ہماری کلاسز ہوتی تھی استاد سے جو ہماری گفتگو رہتی تھی یا جو تربیت رہتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر سوسخانی عموماً یہ لوگوں کا خیال ہے کہ سوسخانی کے بارے میں سکھایا جاتا تھا. ناصر بھائی نے تو خود ہماری کلاسز میں باقاعدگی سے مطلب شرکت کی اور اب بھی ماشاءاللہ تشریف لاتے رہتے ہیں. تو اس میں سوسخانی پہ کم اور اخلاقیات پہ زیادہ بات ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اچھا میں نے سنا ہے کہ استاد یہ جب کوئی سیکھنے کے لیے بھی آتا تھا ان کے پاس تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سوال کرتے تھے. یقیناً یہ اب تک الحمدللہ ادارے تربیت سوسخانی اس کے بیسک اصولوں میں سے ایک ہے کہ گریجویشن سے کم جو کوئی ہوتا ہے اس کو ہم ایسوسیٹ نہیں کرتے اپنے ساتھ. سکھاتے یا چند چیزیں ضرور بتا دیتے ہیں بس ترجیحات میں ہماری یہ ہوتی ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عزاداری میں 2 چیزیں جو آج کل ہے وہ بہت نقصان پہنچا رہی ہیں اس کو. ایک پروفیشنلزم ہے اور کمرشلزم ہے. تو یہ دونوں جو لفظ تھے اس کی نفی کرتے تھے استاد. تو اگر کوئی ایجوکیشن وائز اسٹرانگ ہوگا تو کم از کم اس پہ اس کے انحصار
आज़ादारी पे मीर तकल्लुम भाई ने बहुत अच्छा कहा है एक शेर के, सारी दुनिया में फ़कत एक ही देखा मैंने, बिन लिफाफे के बड़ा नाम कमाने वाला। तो ये दो मिसरे याद आ गए। तो ये पूरी इस बात की अक्कासी करते हैं। तो उस्ताद की पहला फोकस तालीम पे होता है। दूसरी बात, अगर सोसखानी या पढ़त के हिसाब से भी देखें तो उस्ताद अगर उनका शुमार करते थे, अगर मैं इसको कहूँ कि 1 या 2 या 3 नंबर देते थे, तो अदायगी पे नहीं देते थे वो, और पूरे एक मामलात के ऊपर वो एक मुकम्मल पैकेज बनाते थे कि भाई उसका जो रख रखाव, उठना बैठना, चलना, बात करना, बानी मजलिस मुंतजिम कैसा है, वक्त वादे का पाबंद है, अच्छा, किस तरह का कलाम का इंतखाब कैसा है। वो कहते थे कि जो सोसखानी IQ की सोसखानी है, और सोसखानी जो अच्छे लोगों को इजमा रखने का जरिया है। वो कहते हैं सोसखानी में इसलिए नौजवानों को राग़िब कर रहा हूँ कि अच्छे लोग जमा हों एक तरह। सोसखानी तो इंशाल्लाह साथ रहते रहते आ जाती है, क्योंकि वो एक कर तब है, बिल्कुल जब तक करेंगे तब खुद ही आ जाएगी। आप बेहतर माशाल्लाह इस बारे में समझते हैं, मगर वो उसूल थे, कहते इन उसूलों को फॉलो करना है, तो उन पे हमेशा से फोकस रहा। जब भी, और एक जुमला बड़ा उस्ताद का बस्ते में भी मौजूद है, और कि भाई हम जो लोगों को सिखाते हैं वो ये है कि हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल नफ्स में तवाज़ुन रखते हुए खिदमत आज़ादारी को सरअंजाम देना। वाह 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 वाह। तो ये जो ये पूरा वैसे एक जुमला है, आप सोचें कि उसमें जो है वो पूरा उनकी जो स्कूल ऑफ थॉट है या क्या उनका नुक्ता नज़र था, उसकी तर्जुमानी कर रहा है। साथ में सर की एक बात में मुझे एक और बात याद आई कि वो जो बता रहे हैं कि वक्त वादे के पाबंद, या उस्ताद लिखने का जो काम करते थे, तो एक जुमला उस्ताद हमें कहते थे कि बज़ाहिर बहुत सादा सा जुमला है, मगर इसकी गहराई बहुत है कि कौन सा काम किस वक्त करना है और किस वक्त कौन सा काम करना है। कहना बज़ाहिर आपको लग रहा है कि एक ही बात है, मगर इसमें बहुत वुसअत है इस जुमले में। जुमला बोले क्या, कौन सा काम किस वक्त करना है और किस वक्त कौन सा काम करना है। तो एक नजर आने वाली बात, किस वक्त करना है और किस वक्त कौन सा काम करना है, बज़ाहिर लग रहा है एक, मगर इस जुमले को आदमी लिख के भी सोचे तो इसमें बहुत वुसअत है। क्या बात तो है, क्या बात। अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब एक सवाल ये करना चाहूँगा, ये जो जुमला है ना, वो शेर मिसरा जो अभी उन्होंने बताया, बिन लिफाफा के बड़ा नाम कमाने वाला, अब मैं ये पूछना चाहूँगा उस्ताद की, कुछ लोगों के जहन में कभी आता होगा कि उस्ताद तो जरा पैसा इसलिए शायद नहीं लेते कि अच्छी सैलरी का आदमी है, पैसा उनके पास मौजूद है। वाह, बहुत खूब। मैं खुद इसी पे बोलना चाहता था। जी। इतने बेलौस और डॉलर तो सबको अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगते हैं, किसी को नहीं भी लगते। अच्छा। इतने बेलौस और अपनी मोटरसाइकिल में अपनी जेब से पेट्रोल डाल, मोटरसाइकिल भी आप ही से ली थी, आप भी नहीं दी थी। वो एक अजीब किस्सा था कि हम अक्सर मजालिस में जाते थे। जी जी। तो साथ जब जाते थे तो मैं देखता था ये पीछे है नहीं, इनके पास ब्लू रंग की सुजुकी थी जिसमें आयल पड़ता था। अच्छा। और वो आयल प्लग में आ जाता था। अच्छा। और ये सारा दिन चलते थे। एक सफ़र में 2 दफ़ा जब मैंने इनको देखा कि रुक गए, क्यों, हमें टाइम पे पहुंचना था। मैंने से कहा इस खटारे को छोड़ो, तुम ये मेरी गाड़ी ले लो, क्योंकि मैंने उस वक्त जापान असेंबल्ड वो डब्बे में बंद होके आती थी। अच्छा। कलेजी कलर था उस वक्त उसका, बिल्कुल नया था, तो मैंने वही ख़रीदी थी। तो मैंने कहा तुम्हारे लायक ये गाड़ी है, कहीं नहीं रुकती, कहीं ख़राब नहीं होती, उसमें वो आयल वगैरह का चक्कर ही नहीं है। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन का मसला होता है। तो झिझक गए। नहीं, वो जो आप जिस गाड़ी की तस्करा कर रहे हैं वो भी मोटरसाइकिल थी। वही मोटरसाइकिल ही बात कर रहा हूँ। जो मैंने आपको ये गाड़ी सुनाई ये भी मोटरसाइकिल है, होंडा CD70। जी जी, समझ गया। बहरहाल मैंने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया, मैंने कहा, तो उसने कहा ये तो महंगी है। मैंने कहा नहीं, इसका तुम झंझट में क्यों पड़ते हो जब मेरे पास पैसा है। नहीं, आपके पास इस गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। और वाकई नहीं थे, ज़रा हम दोनों अपने हलाल की रोज़ी खाते थे। फिर यूँ हुआ कि हमारे दूसरे दोस्त थे शबात रज़ा, उनको बेनज़ीर ने होंडा 70 दी थी। तो फिर ये तय हुआ कि वो होंडा 70 मुझे दे देंगे और आप ये गाड़ी ले लेंगे। इस शर्त पे उसने ली वो गाड़ी मुझे, उन्होंने अपने पैसे भरकर। बड़े खुददार आदमी थे, जबकि मैं उनका बड़ा भाई था, मैं डांट भी सकता था उनको, वाहिद शख्स हूँ मैं। तो मगर वो क्या करूँ, उनकी जो बेसिक तबीयत जो मैं जानता था ना, उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकता था। मैंने वो गाड़ी कबूल की, वो 18,000 की पड़ी, ये 45,000 में भी नहीं मिलती थी। तो फिर उनके हवाले हुई और इतनी मोहब्बत हुई इनको इस गाड़ी से कि बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो भी इनकी इंजन बनाकर इसका रंग काला कर दिया, क्योंकि ख़राब हो गई थी, इसको रंग की ज़रूरत थी।
مگر وہی گاڑی رکھی، حتیٰ کہ شہادت کے دن اس کا نمبر پلیٹ جب سامنے آیا ٹی وی پہ تو میرا بیٹا کہہ رہا ہے ابو یہ ہماری والی گاڑی ہے، میں نے کہا جی وہی ہے۔ تو ان کے کیا کہنے ہیں۔ میں آپ کو آپ کا جو پہلا سوال تھا اس پہ ضرور بولنا چاہتا ہوں۔ ہم پی ٹی وی پر مجلس مسالمہ لفافے کے بارے سے سوال تھا، لفافے سے جی وہ جو انہوں نے کہا نا بالکل لفافے کی بات سنی ہے۔ تو جب ہم گئے پورا ہوا پروگرام پورا ہوا تو پروڈیوسر نے ایک وائٹ سا لفافہ ہم سب کو دیا جس میں 500 روپے تھے، اس وقت کافی جی رقم تھی 500 روپے، ہم نے تو لے لیا آرام سے۔ ویسے ناصر بھائی آج بھی 500 روپے دیتے ہیں، بتا دوں آپ کو۔ بہت اچھی۔ تو جب ان کو دیا گیا تو مجھے پتا تھا ان کی برقراری کا، میں جانتا تھا، تو یہ ان کو واپس کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے سر دیکھیں یہ پی ٹی وی ہے، یہ گورنمنٹ کا پیسہ جو نکل گیا سو نکل گیا، اور اب یہ ہم واپس نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا نہیں آپ لے لیں، اس سے بوتل منگوا کے پیجیے گا۔ تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے نا، 500 روپے سے جو چاہے کرے، واپس تو نہیں جائے۔ میں نے کہا آپ لے لیں، جو آپ کرتے ہیں خیر کا کام اسی میں، کیونکہ کبھی نہیں لیے تھے اپنے پیسے، اب وہ تو ادارہ ہے وہ تو دے گا۔ بالکل۔ تو یہ عجیب شخص تھے۔ رہا سوال حق حلال کی روزی، پیسہ ان کے پاس بہت تھا، بالکل نہیں تھا۔ میں نے جیسے کہا نا کہ میں اور وہ ایک ہی بات ہے نا، جو مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ 2000 زیادہ ملتی تھی کیونکہ میں ان سے سینئر تھا۔ صحیح۔ بھائی ہم اپنا گزارا اس فخر سے کرتے ہیں کہ کنایت ہماری بادشاہت ہے۔ انتہائی سادہ زندگی گزارنا اور اس پیسوں میں کسی کی مدد کر دینا، اس کو سبت جعفر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بس وہ شخص کیا لوگ یہ عجب کہتے شخص ہیں، تھا۔ یہ ناصر بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ استاد کی شرٹس جو پہنتے تھے وہ گنی جا سکتی ہیں، یہ شرٹس پہنتے ہیں جی میں نے بتایا نا بہت ہی سادہ سی، سادہ زندگی جیسے کہ خاص طور سے اس پہ جو چیک دار چیک دار بے شک ڈبل پاکٹ سے میں نے بھی آج یہی کوشش کی کہ ڈبل پاکٹ شرٹ پہن کے آؤں ان کو یاد ڈبل پاکٹ تو نہیں ہاں، لیکن وہ نہیں ہے، اس کے اوپر جو کندھوں کے وہ ہوتے تھے ان کے فلیپ ہوتا ہے۔ خاص اس میں۔ اسی بات پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ان کا کہ ایک دفعہ میں بوتراب مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی، تو جب نماز ختم کی تو استاد نظر آ گئے۔ تھا خیریت؟ نہیں یار گزر رہا تھا، نماز کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو نماز پڑھ لو۔ خیر وہ وہاں سے باہر نکلے، کہنے یار وہ علی منزل کون سی ہے؟ تو میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگے، میں نے کہا استاد یہ بوتراب سے 4تھا مکان ہے الٹے ہاتھ پہ۔ کہنے یار وہاں جانا ہے۔ وہاں گئے ہم، انہوں نے بیل بجائی، بچہ آیا، استاد نے لفافے میں ایک ان کا استاد کے بستے کے ساتھ ایک گلدستہ بھی ہے جو چھوٹا جیب میں رکھنے کے لیے، ایمرجنسی کے لیے، تو وہ انہوں نے اس کو لفافے میں رکھا۔ اور اس بچہ، اچھا وہ بچہ تو نہال ہو گیا کہ استاد میرے گھر پر آئے۔ وہ استاد چائے پیے گا؟ نہیں استاد نہیں یار چائے نہیں، میں تو بس گزارا تھا، میں نے کہا تمہیں یہ میں گلدستہ دے دوں، یہ بیٹا بڑی کام کی چیز ہے، اس کو پڑھنا بہت وہ اس میں نا۔ تو اچھا کچھ دن پہلے اس کی کسی شاید والد یا والدہ کی کوئی مجلس تھی، تو وہاں پہ کسی نے ایک لفافہ دیا شاگرد کو، کسی کو، تو وہ شاگرد یہ سمجھا کہ یہ کوئی انویٹیشن ہے، اس نے لے لیا اور اس نے ایز اٹ از استاد کو دے دیا۔ استاد نے کھولا تو اس میں پیسے تھے۔ تو یہ اچھا یہ واقعہ پیش آیا گھر جا کر۔ اچھا جی لفافہ کھولا گھر جو ہوتا ہے نا گھر جا کے بھی ہاں کیا کیا پروگرام ہے کیا ہے نا، تو وہ وہاں انہوں نے جو گلدستہ اس کو واپس کیا، اس کے اندر وہ جو نوٹ رکھا تھا وہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا گلدستے میں، جو انہوں نے گلدستے کو لفافے میں رکھ کے، اور وہاں سے وہ اوپر گیا لڑکا خداحافظ کہہ کے، اور انہوں نے کہا ناصر میں گیا، اس سے پہلے کہ یہ گھر جا کے کچھ کہے، اور انہوں نے موٹر سائیکل کو کک ماری اور چلے گئے۔ تو سر یہ اب آپ بتائیے، میرے پاس ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک صاحب نے آ کے یہ کہا کہ ناصر صاحب آپ نے مجھے لفافے میں پیسے کم دیے۔ اچھا یہ آپ کو اس کے بعد میں آپ کو سچا واقعہ سناؤں گا، یہ آپ کو میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ اور ایک آدمی وہ جو گھر جا کے اور پھر پیسے واپس کرنے آیا ہے، تو سر کیا کردار تھا وہ۔ تو اصغر میں ایک بات جو میں نے استاد سے سنی، اپنے شاگردوں کو استاد نے لفافہ لینے سے منع تو نہیں کیا؟
منع نہیں کیا مگر اس کی فکر ضرور بتائی ہے. ہاں وہ مطلب استاد نے بتایا یہی, اور خیر عملاً اور عملی طور پہ اپنی شخصیت سے دکھایا بھی. اصل میں یہ بات ہے کہ استاد کی فکر ہے, منع نہیں کیا مگر انہوں نے یہی بتایا. اتنے جملے ہیں کہنے کو استاد کے جو ہم دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے ہم اگر ہمارے جد ہیں امام حسین علیہ السلام, بی بی زہرا سلام اللہ علیہ, تو یہ تو اسی طرح سے ہے کہ اگر مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں ان کا ذکر کروں اپنے کسی بزرگ کا اور اس کے پیسے لے لوں. تو بہت ساری ایسی توجہ. پھر استاد یہ کہتے تھے, اور یہ ہم سب کا الحمدللہ آزمودہ ہے, کہ ہم اگر نہیں بھی لیتے تو مولا کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے روزگار روزی میں برکت ضرور عطا کرتے ہیں. کسی ایسی ناگہانی آفات برائیوں سے نکال کے لے جاتے ہیں جو تصور میں نہیں. سو لینا بالکل بری بات نہیں ہے, بس یہ ایک فکر تھی استاد کی جو انہوں نے مجھے جہاں تک یاد ہے استاد کے بڑے اچھے جملے تھے. ڈیمانڈ نہیں کرنا, جو دے وہ لے لینا, لفافہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے اگر آپ اس کو ذرا غور کریں کہ جو دے وہ لے لینا, ڈیمانڈ نہیں کرنا, اور لفافہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. مقصد یہ کہ آپ نے نوکری مولا حسین کی کی. جی, اس کا یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے صدقے کر رہے ہیں, اور یہ کبھی وہ نہیں بھولتے تھے. انہوں نے کئی زندگیاں بنا دی جن کو آپ نہیں جانتے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, انہوں نے کئی شرح والی کتابیں لکھی ہیں, علمی حوالے سے کہہ رہا ہوں, یعنی پاکستان اسٹڈی کی, اسلامیات کی. شکیل برادرز انٹر پہ آپ کو دکان ہے بہت بڑی, ان کو کاروبار میں برکت اور ان کے نام کو روشن کرنے میں سبت جعفر شہید کا ہاتھ ہے. سرفراز احمد کی دکان ہے وہ, جی کرکٹ کا جو وہ ہے جی. کون؟ تو سرفراز احمد, شکیل برادرز کی دکان ہے نا اس کی. اچھا اچھا. ان کو جبھی کپتان ہے. جی, اپنے ساری گائیڈز جو بچوں کے لیے بہترین نوٹس ہیں, بہترین نوٹس. ایون ڈی جے میں مجھ سے کوئی پوچھتا تھا سر ہمیں پاکستان کے نوٹس چاہتے, تو میں نے کہا شکیل برادرز کے پاس جائیں اور پوچھیں پروفیسر سید سبت جعفر کی کتاب دو. یعنی کیا علم انہیں نہیں آتا تھا. اردو کی گائیڈ آپ لیں, پاکستان اسٹڈی کی لیں, کبھی ان سے جو ان کا حق تھا پیسے نہیں مانگے. کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے نا, تو وہ ان کو آ کر لفافے میں چند روپے دے جاتے تھے, کھول کے نہ کبھی دیکھے ان کے منہ پر, نہ کبھی شکایت کی. میں نے ان سے اس بات پہ لڑا کہ دیکھو اپنے حق کے لیے بھی تو لڑنا چاہیے نا. یہ لاکھوں روپے کما رہا ہے, تمہیں تھوڑا تو اس کا حصہ دے نا. نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں رائلٹی. رائلٹی منی دے کر آپ نے کتاب خرید لی. اب سارے ایڈیشن وہ نکالتا تھا اور خود کماتا تھا, استاد کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اتنے دریا دل آدمی, کیوں کسی کی زندگی بنائے میں آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا. تو کسی کا کاروبار بنانے میں آپ نے اپنی کنٹریبیوشن, علم کی بھی, سروس کی بھی, ہر جگہ انہوں نے یہ سروسز کی اور بیگرز کی. اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں نا, اس کی پیروی کریں. آپ نے کبھی ان کو اداس دیکھا, کبھی روتے ہوئے دیکھا؟ کیا بات ہے. ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی اور لطیفہ گوئی, یعنی ایسی مذاق میں ایسی زبردست باتیں کہہ دیتے تھے جس میں ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہوتا ہے. جی, تو یہ مولا کی دین ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. ویسے بھی اگر پروردگار کے آپ کو قریب جانا ہے نا, تو اس کی صفات اپنے اندر پیدا کریں تو وہ آپ کو پسند کرنے لگے گا. اور سب سے بڑی صوفی کی جو عادت ہے وہ ہے سگا, دو. بالکل بالکل. لیتا کبھی نہیں, وہ دونے والا ہاتھ جو ہے نا وہ سبت جعفر تھا. ماشاءاللہ. اچھا, ایک بات نصب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. استاد نے شاعری بھی کی, استاد نے جو ہے وہ سوسخوانی بھی کی اور لوگوں کو ٹرین بھی کیا. مجالس, کوئی ایسی چیزیں مجالس ہیں جو استاد نے قائم کی ہوں, یا میلاد یا محفلیں استاد کی قائم کرتا ہوں آج کل؟ مجالس کے حوالے سے تو میں اب جیسے کہ کہوں کہ میں جب سے آئی آر سی میں مجلس قائم ہوئی, کیونکہ آئی آر سی کی زیادہ ایج نہیں ہے, 90 میں بارگاہ بنا ہو باقاعدہ, تو 90 سے اور تا شہادت انہوں نے سوسخوانی کی. وہ تو میں وٹنس ہوں. اور کوئی بھی, اور بلکہ وہ مجھ سے یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی سلام کے تم خود ذمہ دار ہو جاؤ, نہ پڑھو تو کسی اور کو بھجوا دینا, لیکن اس ایریے کے تم ذمہ دار ہو جاؤ. جیسے میں سوسخوانی کا ذمہ دار ہوں, اگر میں نہیں سوسخوانی کے پہنچ پاؤں گا تو کسی کو بھجواؤں گا. یہ آرگنائزیشن ہے. اب یعنی اس کو سفر نہ ہو. ایک خوبصورت واقعہ سناؤں میں آپ کو سلسلے میں. ایک سال ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑے ذاکر آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ
اچھا میں نے بہت مخالفت کی لیکن پوری ٹرسٹ جو ہے نا وہ ذرا کچھ مزاجل ہوتی ہے نا کہ چکا چوند ہو جائے گی اور چمچم ہو جائے گی، پبلک ہو جائے گی اور روڈ بند ہو جائیں گے، تو وہ اس پہ اور جو ہمارے یہاں کا جو رواج ہے کہ وہ ثقیفائی انداز کے مطلب دماغ تو نہیں گنے جاتے، سر گنے جاتے ہیں، جی جی بالکل، وہ فیصلہ ہو گیا اکثریت سے کہ بھائی وہ ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے 2-3 شرطیں لگائیں۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ سوزخان ہمارا ہوگا اچھا، اور عشر اولا ہے۔ خیر اس پہ بہت مباحثہ ہوا میرا بھی تو، اور اچھا آپ کو تھوڑا اب تو الحمدللہ جب سے بال سفید ہوئے تو مزاج میں تھوڑی سی نرمی آ گئی ہے، ورنہ اگر آپ کو IRC کی انیشلی داستان پتہ ہو تو وہ میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں اپنے منہ سے، تو وہ میں بڑا ریش ہوا اور اس پہ تو پھر وہ چیئرمین صاحب نے بولا یار ناصر چھوڑ دو نا، ہونے دو یار اس کو۔ اچھا اس میں یہ تھا کہ وہ ذاکر بہت بڑے تھے اور ماشاءاللہ سے معاوضہ بھی اچھا خاصا لیتے تھے، تو جو صاحب اس کو وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی یہ مولانا ہماری ذمہ داری ہوگی، اس لیے ان کی شرائطیں بھی مان لی گئی۔ اب یہ میرے لیے بہت بڑا مشکل مرحلہ کہ میں استاد کو یہ کیسے کہوں کہ استاد آپ نے اس سال سوزخانی IRC میں نہیں کرنی، مطلب یہ آپ اس بات کا اندازہ خود بھی شاید کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ اچھا بات یہ کہ اس سال اگر نہیں کرنی تو اگلے سال دوبارہ پھر کیسے کرنی ہے؟ سر میں بڑے شش و پنج میں استاد کے گھر پہ گیا۔ اچھا اکثر میں رات کو 12-1 بجے کے بعد یہ ٹائم ملتا تھا ان سے ملنے کا، گھر پہنچنے کا بھی ٹائم یہی تھا، تو میں نے کہا استاد آ رہا ہوں، کہ تم ایسا کرو 1 بجے تک آ جاؤ، بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا گھر گیا، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر اس کے بعد میں اس پہ آیا، میں نے کہا استاد کچھ ایسا ہو گیا ہے اور آپ بولے تو میں ٹرسٹ کو الٹ دیتا ہوں، جیسے شمسی کو الٹا تھا، مطلب اتنی۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ان کی خواہش پوری ہونے دیجیے، اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ تو میں نے کہا میں آپ سے صرف مشورے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی میں ایسا فیصلہ کروں اس سے پہلے میں آپ سے ضرور مشورہ کر لوں۔ کہنے لگے نہیں آپ اس کو ہونے دیجیے، جیسا ہو رہا ہے وہ سوزخانے جس سے بھی کروا لیں، مجھے کون سا کوئی میرے لفافوں میں فرق کم تھوڑی ہو گیا کہ جو مجھے پریشانی ہو۔ صحیح بات۔ اور اس سال تاریخ میں محفل مرتضیٰ میں مجلس سے پہلے سوزخانی نہیں ہوتی تھی اور اب بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس سال سوزخانی ہوئی کیونکہ وہی ٹائم IRC کا تھا، تو انہوں نے رکھا تھا کہ اگر سوزخانی ہوگی تو استاد کریں گے، اور اس سال استاد نے اسی ٹائم پر وہاں سوزخانی کی، اور پھر بیچ میں بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں کہ وہ اگلے سال ان صاحب کو پوری ٹرسٹ کو منع کرنا پڑ گیا کہ نہیں بھائی ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر استاد نے دوسرے سال بغیر کسی اس کے مطلب کسی کو ایک لفظ نہیں بولا کہ میاں یہ کیا طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ نے مجھے عبدل سے ہٹا دیا جب چاہے بلا لیا، یہی بات، نو کمنٹس، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اور یہ ہوتا ہے معاملہ فہمی، بلکہ وہ سمجھنا، ایک جملہ کہتے تھے وہ کہ بھائی یہ IRC میرا ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ ہے، تو اس کے لیے میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے۔ اور 7 محرم کو جو استاد وہ 7 یا 8 محرم کو جو لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین پڑھتے تھے تو لوگ انتظار کرتے 6 محرم کو یا 7 محرم کو اس وقت؟ جی بالکل، 8 محرم کو، یکم محرم کا ہے چاند کربلا کے، ہاں یکم محرم کے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ اسی اس میں واقعہ مجھے یاد آیا جو اخبار میں ایڈ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اب لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، یا ناصر بھائی جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ناصر بھائی سے کہا تھا کہ اخبار میں یہ ایڈ دلوائیں کہ اس سال ہے چاند کربلا کے جو ہے اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو محفل مرتضیٰ میں آئے، وہاں پہ پیش کروں گا۔ ٹرسٹ کی طرف سے ایک ایڈ کیا تھا کہ لوگ یکم کو وہ سلام سننے آتے تھے، اور اب بھی IRC کی یہ روایتیں صحیح کہہ رہا ہوں، وہی استاد کے ہی آج بھی IRC میں پہلی مجلس میں سلام استاد کی آواز میں ہی، اچھا وہ آپ اور یہ برقرار رہنا چاہیے، اور وہ ریکارڈنگ ان کی وہ ہر سال چلتی ہے۔ اور میلاد سر، میلاد، اور اس کے علاوہ IRC کا 2 شوال کا جو میلاد ہے، میں تو نہیں کہتا اس لیے کہ میں تو اس کے فرض بچھانے والوں میں سے ہوں، یہ استاد کا ہی قائم کرتا ہے کہ مولا حسین کی درگاہ ہے یہاں پہ، تو شبیہ روضہ ہے تو مولا حسین کا تو میلاد ہونا چاہیے، بالکل، تو وہ انہوں نے اس کا بنیاد رکھی، اور پھر میں نے کہا استاد ایسا ہے کہ اس کو میں جو بھی میں کر دوں گا لیکن اس کا نام رکھ دیں تاکہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ
ये इदारा करता है, ट्रस्ट करे ना करे, करे ना करे, हाँ। इदारा करे, तो उन्होंने उसका नाम रखा बज़्म सैयद शुहदा। अच्छा, बस जो मैं अक्सर लिखता जो हूँ, आपकी मस्जिद का नाम भी है वो मस्जिद का, मेरे मस्जिद का भी नाम है, हाँ, लेकिन ना मस्जिद और सैयद शुहदा, मस्जिद सैयद शुहदा, जी यही नाम है ना, जी मस्जिद जो IRC के नाम से मारूफ है। IRC के नाम से तो मशहूर हो गई है, मतलब ये वैसे मस्जिद का नाम सैयद शुहदा है। जी जी, वो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उसके अंदर उस्ताद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। मेरा ख्याल है कि इस कराची का एटलीस्ट सबसे बड़ा मिलाद है शायद वो। सर एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलाद है, और जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलाद का मतलब ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलाद है। उर्दू स्पीकिंग के लिए, जो उर्दू बोलते हैं लोग, मतलब जो अक्सरियत के शायरी में, उर्दू शायरी के हवाले से, क्योंकि उसका हुस्न ये है कि सर उसमें दो होते हैं सेशन, एक तरही शायरी का सेशन होता है और दूसरा मिसरा तरह भी उस्ताद ही देते रहे, हमेशा उस्ताद देते रहे। और जब शहादत से 15 दिन पहले और बिफोर टाइम, क्योंकि शहादत उनकी है रबीउल अव्वल रबीउल सानी में, जमातिल अव्वल में, और वो मुझे उससे पहले एक दिन, बल्कि आप लोग भी साथ थे जब क्लास ख़त्म हुई, तो उन्होंने उनसे बोला भाई तुम लोग सब जाओ, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। हाँ जी, वो अक्सर आपसे, और वो सर वहाँ पे हम चबूतरे पे बैठ गए गेट के, और 2:30 बजे रात को गए वो। और वो भी ऐसा हुआ कि वो बिरयानी थी न्याज में उस दिन, वो बच गई थी, तो सबको बांट दी, तो उस्ताद को भी एक थैली दे दी, तो गाड़ी के पीछे उन्होंने बांधी हुई थी, तो वो बिल्ली तंग कर रही थी, तो मैंने कहा साहब अब आप चले जाइए, 2:30 बज रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई यार वो तू मिसरा तरा तो ले ले यार, है ना। अच्छा, तो हाँ, तो उन्होंने मिसरा तरा निकाला, पेन निकाला, और मुझे लिख के उन्होंने मिसरा तरा दे दिया। याद है 2 क्या शवाल का मिसरा तरा ये है, याद है आपको? वो 20 बात तो नहीं आ रहा, इसलिए कि इतने सारे उन्होंने अच्छा, दिए वैसे कि- आपने जो बांधने की बात की ना, वो स्कूटर पे, अपनी मोटरसाइकिल पे, एक दफ़ा मैं अक्सर देखा मैंने प्रोफेसर साहब कि उस्ताद जब किसी मजलिस से आते थे तो उनको जो हिस्सा मिला था, जो हाँ, तबरुक मिलता था, मिलता था। वो स्कूटर पे ही बंधा हुआ था, बाइक पे उनके बंधा रहता था। कभी उनसे क्या इसको निकालने के लिए, यार अभी कोई लेके जाएगा तो भूखा ही होगा ना, ये होना चाहिए। अच्छा, मैं एक ख़ास बात आपको बताऊं, उसके बगैर इनका जिक्र नामुकम्मिल रह जाएगा। इंसान दोस्ती, इंसान परस्त आदमी शहीद सिब्ते जाफ़र, IRC में न सिर्फ आपकी मजालिस होती हैं मगर बहुत बड़ा इल्मी अड्डा बना दिया। प्रोफेसर करार हुसैन साहब थे खुसूसन, यानी तमाम मज़ाहब को बुलाकर उनके लेक्चर्स करवाए। मुझसे कहा गया आप तसव्वुफ़ पे लेक्चर दें। मैं जब गया तो वो दिसंबर का महीना था, 30 तारीख थी, इतनी सर्दी थी कि वो दरियाँ लगी हुई थी। तो उनकी बेटी और दामाद आए हुए थे, प्रोफेसर करार हुसैन के। एंड में उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारा बहुत तशना है, एक लेक्चर और दीजिए। तो उनके असरार पर मैंने कहा ओके, कल दूसरा होगा। दूसरा लेक्चर दे मैंने, जब मैं गया वहाँ तो प्रोफेसर करार साहब बहुत हेविली रैप्ड अप खुद तशरीफ़ लाए। मैंने देखकर हैरान हुआ। मैंने कहा आप इस सर्दी में, बेटा मैं क्या करूं, मेरी बेटी ने कहा इस शख्स को सुने, इस शख्स को सुने, मैं तुम्हें सुन। मैंने कहा हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, आपके शागिर्द हैं, आपके कुछ भी कह लें। न सिर्फ वो बैठे मगर उसके इख्तिताम पर इतना अच्छा बोला उन्होंने। फिर मुझे कहा कोई ब्राह्मण ला के दो, हम यहाँ पे हिंदुज़म पे कराना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है। अच्छा। क्रिसमस पे वो जाते थे क्रिश्चियन दोस्तों से मिलने के लिए, दिवाली पे आकर वो फुलझड़ियाँ तक, वो हमारे पास तस्वीरें हैं। यानी इतना इंसान, क्योंकि वो सब में उस एक शख्स, एक ज़ात को देखते थे जो सूफ़ी का कैरेक्टर है। सही। तो बाहमी मज़ाहब में मोहब्बत, इंसान परस्त होना, और बाकी उन्हें तो आप कुछ हवाले से भी याद करें, मगर मैं तो उन्हें हमेशा एक आला शख्स और अजीम शख्सियत के तौर पर याद रखूँगा, और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, हर जगह मेरे साथ होते हैं। तो ऐसा शख्स बार बार कहाँ आता है इस दुनिया में जो सबका दिल जीत ले। सही बात। जिससे भी पूछ ले वो कहेगा वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हर तो आदमी हर एक को अपना ना, ये एक हुनर है और ये मोहब्बत है। जैसा कि प्रोफेसर साहब तज़किरा कर रहे हैं, और मैंने भी उस उस्ताद की उस क्वालिटी के बारे में आपको बताया कि कोई भी जो उस्ताद से मिलता था उसे ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत पहले से उन्हें जानता हूँ। आप देख रहे हैं तेरे लाल हुसैन, मैं हूँ आपका होस्ट शुजा रिजवी। मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। कुछ और तेरे लाल हुसैन।
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تیرے لال حسین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع رضوی۔ ہمارے ساتھ محترم پروفیسر ناگپال صاحب تشریف فرمائیں، ناصر بھائی تشریف فرمائیں اور استاد کے داماد اصفر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ میں ناصر بھائی سے سوال کرنا چاہوں گا۔ ناصر بھائی، ویسے تو ہم انشاءاللہ ہو کہ ساری رات بات کرتے رہیں استاد کے موضوع کے اوپر، تو یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ تشنہ ہی رہتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی نئی بات نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو اہم ترین یہ کہ استاد بہت زیادہ سوشل تھے، بہت زیادہ لوگوں سے ملتے تھے، تو لوگوں کے ذہن میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہیں۔ کچھ روشنی ڈالیں، ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں استاد کے حوالے سے کہ ہمیں خود استاد سے، مطلب آپ کیا درس لیتے ہیں استاد سے؟ سر میں تو اتنا بڑا انسان، ایک دفعہ ڈیفینس میں ایک پروگرام تھا، آپ بھی اس میں کہتے ہیں ربیع الاول میں جو 10 مجلس سے پڑھ رہے تھے، جی جی تو اس میں ایک دن لوگوں نے سلام پڑھنا تھا، بالکل ایسے ہی۔ تو اس میں استاد کی بھی ایک دن باری تھی۔ اچھا، تو میں نے استاد سے بولا، یسرب میں؟ یسرب میں۔ تو میں نے استاد اس میں سے آپ چوائس کر لیجئے کہ کس دن آپ نے جانا ہے۔ ہاں، تو کہنے لگا اچھا جمعے والا دن رکھ لو، میرے کو جمعے کو جو تاریخ ہے وہ دے دو مجھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا استاد میرے ساتھ چلیے گا۔ کہنے لگا بھائی تو جاؤں میں تمہارے ساتھ، میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ میں نے کہا وہ آپ مجھے بھی پتا ہے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بانی مجلس وہ ہمارے دوست ہیں، اور تو میں نے ایک مجلس میں شرکت کرنی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب اس مجلس میں جانا بھی ہے تو یہ کہ آپ میرے ساتھ چلے جائیں گے تو میرے لیے سعادت بھی ہو جائے گی، اور تھوڑی سی آپ کی مشقت کم ہو جائے گی بائک پہ۔ تو اگر آپ نہیں جائیں گے میرے ساتھ تو میں خود چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو بولیا میں اتنے بجے آ رہا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا، وہاں سے ہم نکلے، نماز پڑھی، وہاں ایک صاحب اور مل گئے نماز میں۔ نماز کے بعد وہ پروگرام شروع رہتا ہے، پروگرام ہوتا ہوا وہاں سے گئے، جعفر بھائی کا پروگرام تھا، جعفر بھائی نے گھر پہ چائے پلائی۔ جو تیسرے آدمی ملے نا وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ اس کے بعد وہ جب ان کے گھر سے نکلے تو انہوں نے بولا ان صاحب نے کہ لیفٹ لے لیں، رائٹ لے لیں، لیفٹ لے لیں، رائٹ لے لیں، کرتے کرتے انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی کا یہاں روک دو۔ امام بارگاہ کے ساتھی وہ تھا، ایک گھر تھا۔ کہنے لگا استاد وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ وہ والا گھر ہے، یہ 500 گز کا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہوگا، تو اس کو آپ 250 گز یعنی ہاف جو ہے نا بائیفرکیٹ میں کا میں نے کر دیا، انتظام کر دیا ہے ہاں، اور آپ اس کو جو ہے نا اور بس آپ یہاں شفٹ ہو جائیے۔ اچھا، ہم گاڑی سے اتر کے باہر کھڑے ہوئے۔ جب ان کی بات ختم ہو گئی تو استاد نے بولا بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہاں کیوں رہوں، جب سے میں کھڑا ہوں یہاں سے کوئی ٹیکسی بھی نہیں گزری، کوئی رکشہ نہیں گزرا، میرے پاس تو گھر میں گاڑی ہے نہیں، اگر میری فیملی کو کہیں جانا پڑے گا تو وہ پتہ نہیں کتنی دور پیدل جائے، دوسرا مجھے صبح کالج جانا ہوتا ہے۔ تو بھائی میں تو دنیا سے الگ ہو گیا اور میں اس سے الگ ہو نہیں سکتا۔ میرا جو اس وقت گھر ہے وہ میرے 10 منٹ کا میرا سفر ہے، کالج کا فاصلہ، اور میرے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پہ 18 امام بارگاہ ہے جہاں مجھے مجلسیں پڑھنی ہوتی ہے اور میں وہاں آرام سے چلا جاتا ہوں۔ تو بھائی یہ تو میں تو اپنی کٹ کے رہ جاؤں گا۔ خود ہی اگر مجھے مارنا چاہ رہے ہیں آپ تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سوچا، آپ نے پہلے بھی کہا تھا، اور ان سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں اور میں یہ آپ کا تحفہ جو ہے وہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ اور بس وہ ہنستے ہوئے وہ صاحب پھر وہیں رک گئے، وہ رہتے وہیں تھے، اور ہم دونوں وہاں سے چلے گئے۔ تو بات یہ کہ کیا آج کے دور میں آپ دیکھیں لوگ لفافوں پہ لڑتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 500 کے لفافے پہ بولا کہ آپ نے مجھے کم دیے، ابرار بھائی کو زیادہ دیے، وہ بھی 3 دن کے بعد آ کے۔ اچھا 3 دن میں جی، جب میں ملا نہیں نا اس کو 3 دن تک، اور جبکہ اس نے اس محفل میں آن ریکویسٹ پڑھا تھا، یہ بھی دیکھیں آپ مزے کی بات، وہ وہاں پہ مدعو نہیں تھا، وہ ہمارے ایک وائس چیئرمین ہیں ابھی، ان کی ریکویسٹ پہ میں نے اس کو پڑھوایا تھا۔ تو سر ایک دیکھیے وہ 500 کے پیچھے کیا عالم ہے اس کا، اور یہاں جو ہے نا وہ لاکھوں کی جائیداد، کروڑوں کی جائیداد جو ہے نا وہ اس نے، اور ایسی ٹھوکر مار کے آدمی آ گیا۔ تو بتائیے ان کا کیا کیا ذکر کریں سر، کیا وہ ساری رات بات کرتے رہے، وہ بات ختم سر فرشتہ تھا۔ لوگ کہتے تھے استاد ولی، آپ کہہ لیں گے نہیں میں ولی نہیں ہوں،
بس میں بن نہیں سکا ولی اس لیے کہ ولی بننے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا. میں کم سوتا ہوں, میں کم کھاتا ہوں, لیکن میں بولتا بہت ہوں, اس لیے میں ولی نہیں ہو سکا. اس میں 12 میں سے تو کیا بات ہے استاد. کمال آدمی تھا. اسفر میں اب ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن مگر بھائی وہی بات کہ استاد کی کہ جو استاد کہتے تھے کہ صبح سے شام تک محفل مجلس شرق سے غرب تک کو بکو 400. میری مصروفیت, میری مشغولیت, میری آوارگی ان سے منسوب ہے. کیا سیکھا ہے تم نے استاد سے؟ اب تو خیر تمہارا رشتہ بھی بہت ماشاءاللہ مضبوط ہے میرے بھائی, لیکن یہ کہ استاد پہلے استاد رہے وہ تمہارے, اس کے بعد رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا. کیا پیغام دو گے دوسروں کو, دوستوں کو جنہوں نے استاد کا عہد دیکھا ہے؟ میں تو بہت شکر گزار ہوں خدا کا کہ اس نے اس عہد میں ہم کو پیدا کیا کہ جس عہد میں استاد جیسی شخصیت موجود تھی, اور نہ صرف یہ پیدا کیا بلکہ ان سے تعلق بھی دیا, ان کی شاگردی دی, اور خدا کرے کہ ہم سب ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ چل سکیں. کیا کہتے ہیں ناصر بھائی کی بات سے ربط میں, ایسے تو قول رسول کے مصداق من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, سبھی جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ سب شہید ہیں. مگر استاد کی شہادت وہی حد ادب دوبارہ جوڑتے ہوئے ایک میں کہنا چاہوں گا کہ وہ تھوڑی سی ممتاز میں اس لیے کہوں گا وہ اختیاری شہادت ہے. اچھا, ایک ہوتی ہے کہ شہادت آپ پڑتی ہے, ایک ہوتا ہے پتہ ہے کہ اس راہ پہ چلنا اور یہ ہونے والا ہے آج یا کل میں, اور پھر بھی آدمی اپنی راہ پہ ڈٹا رہے. بالکل آخری وقتوں میں اپنے کام بہت تیزی سے سمیٹنے لگے تھے, سب کام کرنے لگے تھے. اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ استاد جو ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہونے والا. بالکل وصیت اس بات کی گواہی ہے. بالکل دنیا سے جب میں جاؤں تو اب آپ کیا کریں. اور شہید فاؤنڈیشن کے جو انٹرویو جی بالکل اس میں انہوں نے کہا, بلکہ وہ جیسے جب یہ انٹرویو کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو میں کونے میں کھڑا ہوا تھا استاد کے ساتھ ہی, مطلب اس کے فریم ختم ہوا تو میں نے استاد سے کہا استاد ایسی باتیں مت کیا کریں, تکلیف ہوتی ہے بہت. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ہنس کے ٹال دیتے تھے اس بات کو. اسی طرح سے ایک دفعہ جب میرے ہمظلم ڈاکٹر محسن بھائی جو ہیں, ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا استاد کی شہادت سے چند دنوں قبل, بلکہ ان کے چہلم مطلب میرے خیال میں 1 ہفتے قبل. تو ہم لوگ وادی حسین میں بیٹھے تھے, میں, اختر چچا, ہمارے ایک ساتھی ہیں غلام حسین بھائی اور استاد. تو استاد نے ان کی تلقین پڑھی تھی ڈاکٹر محسن کاظمی کے بھائی کی. میں نے استاد سے کہا تھا استاد کبھی استاد میرا بھی ایسے ہی, میں نے مذاقاً میں نے کہا استاد میرا بھی موقع ایسا آئے گا نا انشاءاللہ ان قریب, تو آپ ہی پڑھیے گا تلقین. تو خلاف توقع ایسا میرا تھا, اس میں کوئی پرمزہ جملہ آئے گا کہ بھائی لیٹ کے تو دکھاؤ تم, ہم پڑھ دیں گے کچھ اس طرح. میں نے کہا شاید استاد کی دل جوئی کروں, مگر برعکس اس کی جملہ ہے بیٹا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا مشکل مرحلے ہوتے ہیں, تم لوگوں پال پوس کے اور تربیت دے کے اس لیے بڑا نہیں کیا کہ یہ سب کرنا پڑے. تو اس وقت میں بہت حیران ہوا تھا, میں نے ایسی کیفیت استاد کی بہت کم دیکھی تھی, بلکہ اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں کہ کب میں نے دیکھی تھی. بہرحال استاد کے پیغام کی جو آپ نے بات کی, میں کہتا ہوں یہ سب ہماری باتیں ہیں جو ہم نے کی ہیں. میں کہتا ہوں کہ استاد سبت شہید جو ہے وہ ایک طرز معاشرت کا نام ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو پورا ایک معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا نام ہے. روز محشر شاید ہم یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑانا چاہیں کہ ہم کہاں اور ائمہ کہاں, ہم کیسے ان کی راہ پہ چل سکتے تھے, ممکن نہیں تھا, وہ تو معصوم تھے. پروردگار ایسے موقع پہ میرے خیال میں استاد شہید جیسی شخصیات کو ہمارے سامنے لا کے رکھے گا کہ تمہارے دور میں تھے, تمہاری ہی طرح رہ رہے تھے, جو تم کھا رہے تھے وہی یہ کھا رہے تھے, وہی ان کی ضروریات تھیں, یہ کیسے ولی بن گئے, یہ کیسے پیدا ہوئی, یہ کیسے ہوا کام. تو پھر شاید ہمارے لیے وہ موقع ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اچھا یہ بھی ایک بڑے آدمی کی خوبی ہوتی ہے کہ اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنے کام جس تیزی سے میں کر رہا ہوں شاید یہ آنے والی نسلوں کے لیے ممکن نہ ہو. تو استاد کے آس پاس قریب کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو کسی میں آپ کو یہ ہنر ملے گا کہ وہ سماجی کام کر رہا ہے, کوئی شاعری کے حوالے سے آپ کو لگے گا پختگی ہے, کسی میں سوزخانی کی ادائیگی کے حوالے سے, کسی میں انداز بیاں کے حوالے سے. تو انہوں نے اپنی چیزیں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دی سب میں, اور سب اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ میں خیر ادارے اور اپنے ادارے کے حوالے سے کہتے تھے کہ 100 لوگ جو ہے وہ میں امام زمانہ علیہ السلام کو دوں گا, اگر میں تو صرف ریکروٹنگ ایجنٹ ہوں. تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ استاد ایسا کیسے ممکن ہے, سب شرمندہ. تو یہ جملہ اگر ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے شاید جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا استاد ہم سے کیا امید رکھ کے گیا ہے, میں کہاں ہوں, امام کی فوج کہاں ہے, اور کیا ذمہ داری ہے. اور یہ بات
کہ یہ سب باتیں جو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں تو آج بھی جو ہے سبت جعفر شہید سب کے دلوں کے اندر زندہ ہیں. سب کو اندازہ ہے کہ ان کی شخصیت کیسے تھی, وہ کس طرح کے کام کرتے تھے, تو سب اگر اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالیں تو ضرور تبدیلی ان کی زندگی میں بھی آئے گی, ملت اور قوم کی جو ہے ان کے اندر بھی تبدیلی ایک محسوس کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہو آباد, خدا تمہیں بہت ترقی دے, اور انشاءاللہ جو استاد کی بتائی ہوئی باتیں اس پہ اسی طریقے سے تم بھی اور ہم سب بھی گامزن رہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایڈ کریں پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ہاں, اصل میں جب استاد کی شہادت ہو گئی نا تو مجھے ایک خاتون نے آ کے ایک چھوٹی سی تھیلی دی, جی جی, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ استانی نے دی ہے اور یہ استاد کے کفن میں رکھنی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ باقی لوگوں کو دے دیے, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ کام انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہی نے کرنا ہے. اچھا, اچھا, کوئی اس میں فخر کی بات نہیں ہے, استاد سے قربت ہی میرے لیے بہت بڑی فخر تھی. بے شک. تو اب وہ جب ابھی شام کا رات کا ٹائم ہے اور کل ظہر میں وہ تھی, تو میں نے اس کو حفاظت کرنا میرے لیے بڑی ہوتی, تو میں نے اس کو رکھا. صبح جب ہم جنازہ انچولی پہنچا کے واپسی میں جب میں گھر آیا, میں نے کہا کچھ کپڑے نجس ہو گئے تھے جو میت بس ہوئی ہے وہ نا, تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں. تو میں گھر آ گیا, میں نے تو اس میں تھا, تو میں نے دیکھا اس کے اندر ایک لاکٹ رکھا ہوا تھا عقیق کا, اور ایک گرین کپڑا تھا, اور ایک تھیلی میں خاک شفا تھی. اچھا, وہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا, ایک لوڈر ہوتا تھا دبئی میں جو استاد کا بہت عاشق تھا. جب استاد پڑھتے تھے تو وہ اکثر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو وہ رومال اور وہ ڈالا کرتا تھا. وہ پھر وہاں سے ڈپورٹ ہو گیا, لاہور آ گیا. تو لاہور میں ایک دن استاد پڑھ رہے تھے, تو اس نے وہ لاکٹ استاد کے گلے میں ڈالا, اس کی بھی ویڈیو ہے موجود. تو استاد نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ لاکٹ جو ہے نا میری کفن میں جائے گا. اچھا جی, اور وہ اس دن کے بعد سے انہوں نے باقاعدہ وصیت کے ساتھ لا کے رکھا ہوا تھا. اور وہ یہ سعادت ہوئی کہ یہ لوگ وہاں موجود تھے اس وقت. میں نے قبر پہ, کیونکہ حکم تھا استانی کا, میں نے اس کو کفن کے اندر رکھ کے, اور اس کے بعد فوراً ہی تلقین پڑھی جانی تھی, اور میں قبر سے باہر آ کے کھڑا ہو گیا. بھلا آپ یہ دیکھیے, وہ فقیری دیکھیے آپ ان کی, کہ ایک بہت ہی غریب آدمی, انتہائی مسکین آدمی, لوگ شاید لاہور میں اس کو پوچھتے بھی نہیں ہوں گے اتنا, جو ہمارا معاشرے کا مزاج ہے, لیکن استاد نے اس کو کتنی بڑی اہمیت دی ہے کہ اس کے گفٹ کو انہوں نے کہا یہ میری لحد میں جائے گا, اور کیا اس کا فلسفہ ہے یہ استاد جانتے ہیں. واہ واہ, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا غریب پرور آدمی تھا. سر جی, میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ اختیاری شہادت کو سنیں ذرا. ان پہ پہلا اٹیمپٹ ہو چکا تھا, آپ سب واقف ہوں گے کہ رضویہ سے قدرت نے انہیں بچا لیا, اور سارے موبائلز پر آ گیا سبت جعفر شہید ہو گئے. اب یہ خبر ہم سب چاہنے والوں کے لیے کتنی اندھوناک ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت کم آتا جاتا ہوں. عجیب بات بتاؤں کہ وہ پرنسپل چیئر پر اسے میں نے بٹھایا تھا کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نہیں بیٹھوں گا. میں اپنے گھر سے نکلا, اسپیشلی اس کے آفس آیا, یہ کہنے کے لیے کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, کیونکہ اب مجھے یقین تھا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو شہادت, بڑا شوق تھا. میں نے کسی شخص میں ایسا نہیں دیکھا. آپ نے اس کی تحریر پڑھی ہوگی, میں نے پہلی میٹنگ پہ وہ باقاعدہ لے کر پوری سنائی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سب کچھ لکھ کے گیا, اور شوق شہادت اور اتنا نڈر آدمی, یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اگر آپ عاشق حسین ہیں تو شہادت کا شجرا ہے. کیا آپ کا مطلب اتنا شوق تھا. میں انہیں یہ کہنے کیا کہ سنو, میں اسپیشلی آیا ہوں تمہیں کہ تم بچوں کو لے کر کربلا چلے جاؤ, تمہارا گھر ہے وہاں, اور ویسا اس جگہ پر ہے کہ سامنے روز دیدار کرو صبح شام. میری بات مانو, تمہارا شوق شہادت سر آنکھوں پر, بھابھی بچوں اور ہم لوگوں کا بھی حق ہے نا. ہمیں ابھی تم سے بہت کچھ لینا ہے, بہت کچھ سیکھنا ہے. مگر وہ میری بات نہ مانے, اور سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل انہیں پتہ تھا. کیا کہتے تھے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اس
शहादत को इस तरह नहीं बनाना कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहूं, हाँ हाँ कि लोग मेरी तकलीफ़ों से तंग आ जाए, मुझे उसी वक्त शहादत देना मौला, और आपने देखा ऐसा ही हुआ। क्या हो सकता है कि मौला इनकी बात को टाले, सच कह रहा हूँ। लेकिन मुझे वो जुमला याद है उस्ताद का, उस्ताद कहते थे कि वादी हुसैन जाना भी शिफा। शिफा मैं शहीदों के लिए कलाम कहता हूँ, शोहदा की मजलिस पढ़ता हूँ, हाँ और शोहदा की ज़िंदगी में पर काम करता हूँ। मुझ पर वही वक्त जो- शहादत है तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ। मौत तेरे महबूबा को आती नहीं, आती है तो फिर बच के जाती जाती नहीं। तो बस ये जो कलाम है ना, बस सही बात है। अगर सब खैर खुदा जो है वो नेचुरल बात है कि उस्ताद की शहादत के बाद उस्ताद के दोस्त तो ख़ुद को यतीमी महसूस करते हैं। बहुत अजीम शख्सियत थी, हम सारी रात भी बैठ के उस्ताद के लिए बात करते रहे, तो शायद ये इसके लिए एपिसोड्स चाहिए कि हम जो है वो मुस्तकिल उस्ताद के हवाले से बात करते रहें। और ये पूरा ख़ुद वो अपनी ज़ात में यूनिवर्सिटी थे, लोगों हमने उनसे बहुत सीखा है, और बल्कि आज भी उनकी जो बताई हुई बातें हैं वो तक़वियत भी देती हैं और सिखाती भी हैं, याद आती है बहुत ज़्यादा उस्ताद की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ प्रोफेसर नागपाल साहब का कि वो तशरीफ़ लाए। नासिर भाई आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप आया, आपने रोशनी डाली उस्ताद के किरदार के हवाले से। और मेरा दोस्त असफर उस्ताद के दामाद, जिन्होंने बहुत करीब से उस्ताद को देखा, घर के अंदर देखा, और उसके हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे किसी दूसरे शहीद की गुफ्तगू के साथ इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ रहिएगा। ये प्रोग्राम है तेरे लाल हुसैन, मैं हूँ आपका होस्ट शुजा रिजवी। सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह ने के बाद।